السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرہ جو عید الاضحیٰ کے نام سے سب جانتے ہیں، تو اس میں بکرے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا بسم اللہ۔ اس بکرے کی قیمت 1,11,0786 روپے۔ کیا یہ بکرا خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی بتا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ بقرعید کا موقع ہے، بہت فائدے کا ویڈیو ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ بہت قریب ہے، اور جب عید الاضحیٰ آنے والی ہوتی ہے تو لوگ قربانی کے جانور خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ قربانی کے جانور ایسے ہوتے ہیں جو چرچا کا وشے بن جاتے ہیں۔ اچھے سے اچھا جانور قربانی کا ہمیں خریدنا چاہیے اور خوب قربانی کر کے غریبوں میں گوشت تقسیم کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، لیکن اس کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور بہت زبردست ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ قربانی کے جانوروں کی جو قیمت ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے بدن پر، اس کی کھال پر جو نشانات بن رہے ہیں ان سے محمد لکھا ہوا ہے، اور اس طرح سے کلر ہے قربانی کے جانور کا کہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ وہ اللہ لکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسے وہ بتاتا ہے بیچنے والا کہ دیکھو یہ محمد لکھا ہوا ہے، یہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نشانات کو جب دیکھتے ہو تو وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ تو اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک 10,000 کا اگر قربانی کا جانور ہے تو اس کی قیمت وہ 1,00,000 روپے بتاتا ہے۔ اور ہمارے مسلمان جو ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے ایسے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ پہلی بات تو آپ اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور اچھے سے اچھا قربان کرنے کی تو ترغیب دی ہے کہ قربانی کا جانور بہترین سے بہترین ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق بہترین جانور ذبح کرو۔ لیکن ایسا کہیں بھی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اگر قربانی کے جانور پر اللہ لکھا ہوگا، محمد لکھا ہوگا، تو یہ بہت بڑی ایسی کوئی قدرت کا کرشمہ ہو گیا، اللہ کا کرشمہ ہو گیا کہ اس جانور کی ویلیو بڑھ گئی۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھنی ہے نا، تو یہ چاند دیکھو، یہ ستارے دیکھو۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو سورج کو دیکھو، دیکھو یہ آسمان کو دیکھو، دیکھو یہ زمین کو دیکھو۔ ارے آدمی اپنے آپ کو ہی دیکھ لے کہ اللہ کی قدرت کے نظارے آدمی کے ہر انگ میں ہیں، دیکھے تو صحیح، وہ غور تو کرے۔ لیکن اللہ کا کرشمہ، اللہ کی قدرت دیکھو، بکرے پہ محمد لکھا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کی حدیث میں کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب ایک میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ممبئی میں ایک بکرا حیدرآباد سے آیا ہے، اور اس کی قیمت پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ 1,11,00,000 1,11,786 روپے اس بکرے کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہے کہ ایک طرف محمد لکھا ہوا ہے اور ایک طرف اللہ لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بکرے کی قیمت اس وجہ سے بڑھی ہوئی ہے۔ باقاعدہ بیچنے والے نے یہ بھی لکھا ہے، آپ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، پڑھ سکتے ہیں، کہ کئی علماء نے اس بات کی پشٹی کی ہے کہ ہاں ایک طرف محمد لکھا ہوا ہے، ایک طرف اللہ لکھا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی، 1 کروڑ روپے کا جانور آپ اللہ کی راہ میں ذبح کرو گے، سوچو کہ اچھی نسل کے اگر آپ بکرے بھی ذبح کرو گے نا تو 1 کروڑ میں بہت آ جائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کوئی قربانی کی فضیلت کو بڑھانے والی نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں قربانی کی فضیلت کو بڑھانے والی ہوتی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو ایسے بکرے ہوں گے نا۔ حضور کے اور صحابہ کے زمانے کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ اس طرح کا کوئی بکرا ہو اور صحابہ نے کہا ارے بھائی ماشاءاللہ اس پہ اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے، اس جانور کو ذبح کرو، ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص اصل ہے، جس اخلاص کے ساتھ تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو گے اللہ تمہارے اخلاص کے مطابق تمہیں اجر دے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا، نہ خون پہنچتا، کوئی بھی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی، اللہ کو تو بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی لیے ایسے قربانی کے جانور بعض دفعہ ہم مسلمانوں کو پاگل بھی بنانے کے لیے گاؤں والے آ جاتے ہیں، کلر کرا کے لکھوا کے لائیں گے، دیکھو یہ محمد نظر آ رہا ہے، اور ایسے اس کو دکھائیں گے، آپ کو لگے گا او یار واقعی میں محمد لکھا ہوا ہے، واقعی میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک خبر اور میں پڑھ رہا تھا کہ 1 کروڑ کا بکرا تھا نا، تو اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا، عید الاضحیٰ آنے سے پہلے ہی مر گیا۔
1 کروڑ کی اس کی قیمت تھی۔ ہمارے فیروز آباد میں ہمارے والد صاحب کے ایک ملنے والے 1 لاکھ روپے کا ان کا بکرا تھا، بہت اچھے سے اس کو کھلاتے پلاتے تھے، بہت زبردست کیا تھا، وہ بھی مر گیا ابھی 2-3 دن پہلے۔ تو قربانی اصل ہے اللہ اور محمد، قربانی ہی اللہ کے لیے ہو رہی ہے نا۔ تو یہ جو کلر سے بنا کے لیتے ہیں ان چکروں میں بالکل مت پڑو، خدا کے لیے مت پڑو، اور اپنی رقم کو یوں ہی برباد مت کرو کہ صرف اللہ اور محمد اس نے دکھا دیا تو تم نے جو ہے صاحب وہ جانور 10-20 ہزار روپے والا 50 ہزار کا 1 لاکھ کا خرید لیا۔ اب کوئی کہے گا ارے یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی بات ہے، ارے تو محبت کی بات ہے، نماز پڑھو نا۔ اللہ نے تو کہا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی کو اللہ سے بہت محبت تھی، پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو جو اصل کام ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کے وہ کرو، اپنے پیسے کو اس طرح ضائع مت کرو۔ قربانی خوب کرو، یقیناً کرنا چاہیے، لیکن ایسے کہ کروڑوں روپے کے آپ بکرے صرف اس لیے خرید رہے ہو، بعض لوگ تو واہواہی کے لیے خریدتے ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور تھوڑا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔